نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. میرے عزیز دوستو، چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے تو سوچا کہ آپ کے سامنے رمضان کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں. صرف ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے. اور اللہ کا مطالبہ اس ایک مہینے میں کیا ہے؟ اس ایک مہینے میں اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان سب کو یک طرف رکھ دیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو یہ مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس مہینے میں اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عبادت کے لیے خاص کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. کیونکہ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے اور بندہ اس میں تجارت کرنا چاہے تو اس سیزن کے آنے سے پہلے اچھی طریقے سے اس کے لیے تیاری کرتا ہے. جو تیاری کرتا ہے وہی سیزن میں کماتا ہے، اور جو شخص سیزن کے آنے کے بعد تیاری کرتا ہے وہ شخص ناکام ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ بھی ثواب کمانے کا سیزن ہے. تو اس سیزن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اور تیاری کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے. پہلا کام وہ ہے دعا کرنا. یہ دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک دعا تو وہ ہے جو رجب کے مہینے کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں خیر و عافیت سے پہنچا. ایک تو یہ دعا ہے کہ جو رجب میں پڑھی جاتی ہے، اور دوسری دعا رمضان کے آنے سے پہلے. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑے اہتمام سے سکھاتے تھے. جیسے قرآن کی ایک آیت بڑے اہتمام سے سکھاتے تھے، اسی طرح یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بڑے اہتمام سے سکھاتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے مقبول بنا کر. کیونکہ رمضان نصیب ہو اور اللہ کے یہاں وہ رمضان مقبول نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے خوش نصیبی یہی ہے کہ پہلے رمضان ہمیں نصیب ہو جائے اور پھر اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے، رمضان کا مہینہ بھی سلامت رکھے، اور پھر اس میں جو روزہ ہے وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس طور پر پھر ہم بھرپور طریقے سے نفع اٹھانے والے ہوں گے. تو ایک کام تو یہ ہے رمضان سے پہلے تیاری کرنے کے لیے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہر وہ کام جس کا تعلق رمضان کے سحری سے، رمضان کے افطاری سے ہے، یا جو ہے بازار کی خریداری سے ہے، یا عید کی خریداری سے ہے، ہر وہ کام ہم کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے مکمل کر لیں. کیونکہ ہر کسی کو جو ہے اپنے گھر کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، ہر کسی کو اپنی دکان کا اندازہ ہوتا ہے، اپنے گھر کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو ضروریات گھر میں ہیں، جو گھر کے سامان ہیں اس کا ان کو اندازہ ہوتا ہے. مثلا کپڑے ہیں، جوتے ہیں، یا دیگر چیزیں جو عید کے لیے خریدی جاتی ہے، کوشش کریں کہ جو رمضان سے پہلے ہو سکے ان کو خرید
لے، تاکہ بعد میں رمضان میں اگر ان چیزوں کی ہمیں خریدنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں بازار کم جانا پڑے، تاکہ ہمارا جو رمضان میں جو ہمارا وقت ہے وہ بازار میں کم اور اللہ کی عبادت میں زیادہ گزرے، دعاؤں میں گزرے۔ رمضان کا مہینہ ہمارا قرآن کی تلاوت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، اللہ کو راضی کرنے میں گزرے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے اپنی تمام ضروریات کو مکمل کر لیں۔ جو تجار بھائی ہیں، جو دکاندار ہیں، جن کا لوگوں کے ساتھ داد و گرفت ہے، معاملات ہیں، کوشش کر لیں کہ سب لین دین کو مکمل کر لیں، اپنے جو معاملات ہیں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق